ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں, ہمارے لیے لائق احترام ہیں, وہ آئیں گے تو ان کو واپس جانے کا کہا جائے گا, ان کو پہلے ناکے سے ہی واپس کر دیں گے, اور کوئی وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آئیں اور آ کے مجمع اور تماشا لگائیں. بہنوں کا کیا انہیں پھر گرفتار کیا جائے گا اگر وہ آتی ہیں تو؟ دیکھیے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ آن دا کارڈز ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو یا کوئی اور جو بانی سے ملاقات کے لیے آئے گا پہلے ناکے سے واپس بھیج دیا جائے گا. حکومت نے صاف صاف بتا دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سما کے پروگرام دو ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اب اڈیالہ جیل کے باہر مجمع اور تماشا لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. جیل سے نکل کر سیاسی گفتگو کرنے والے, ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے والوں کی ملاقات بند کر دی. بانی کی بہنیں آئیں تو گرفتاری ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی رویے سے ثابت کرے تو ملاقات پر غور کر سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل درست باتیں کی. حکومت ان باتوں کی توثیق کرتی ہے. پارلیمانی محاذ پر حکومت کی جارحانہ حکمت عملی. کسی پی ٹی آئی رکن نے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی, گالم گلوچ کی, ڈائس کا گھیراؤ یا بانی کی تصویر ایوان میں لایا تو رکنیت معطل کر دی جائے گی. ایوان بالا کے قائم مقام چیئرمین کی رولنگ. چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کا عزم. 9 مئی حملوں کے آفٹر شاکس, فسادات کے مقدمات میں شامل سیاسی رہنماؤں کے گرد شکنجہ سخت. بیرون ملک جانے پر پابندی. بانی پی ٹی آئی, شاہ محمود قریشی, عمر ایوب, فواد چودھری اور شبلی فراز شامل. علی امین گنڈا پور, شہریار خان آفریدی, عثمان ڈار, شیری مزاری, زرتاج گل اور کنول شوزب کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی. راجہ بشارت اور شیخ رشید بھی بیرون ملک نہیں جا پائیں گے. ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے خیر منائیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے. برطانوی حکام سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ اٹھائیں گے. اہم ملاقاتیں پیر کو متوقع. 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی, پچھلا چیف منسٹر پوری صوبے کی مشینری لے کر وہ بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا تھا, اور اب یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا. ہری پور نے اپنا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں سنا دیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے, وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت فتنہ, 12 سال سے مسلط. وزیر اعلیٰ کی کرسی کو مذاق بنا دیا گیا. ایک وفاق اور پنجاب پر حملہ آور ہوا تو دوسرا اڈیالہ جیل کے باہر ڈیرے ڈال کر بیٹھا ہے. مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا خیبر پختونخوا آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ہری پور میں شیر کی کامیابی کے پیچھے ان کی نااہلی کی داستان ہے. عوام ان کا انجام جلد دیکھیں گے. نواز شریف کی قیادت میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا پنجاب میں آغاز ہوا. صوبائی الیکشن ہوئے ہیں, قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں. نتیجہ ہے ان شبانہ روز کاوشوں کا, محنت کا, جو مریم نواز شریف کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے, دن رات محنت کر رہی ہے. سازشی سیاست دفن, ترقی کا سفر شروع. نواز شریف کی تعمیراتی سیاست سے اب خوشحالی کا انقلاب آئے گا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا عزم. مریم نواز کی بھرپور ستائش. بولے وزیر اعلیٰ پنجاب ترقی میں نیا باب رقم کر رہی ہیں. خدمات کو کوئی بھی نہیں چھپا سکتا. ضمنی الیکشن کا نتیجہ دن رات محنت اور کاوشوں کا نتیجہ قرار. اسموگ میں کمی پر شاباش. گجراوالا میں ماس ٹرانزٹ بس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کے لیڈر کی ہمشیرہ, انہوں نے جب گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ, جو ہے کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ ان کا ایمان, ان کی ہر چیز, ان کا نظریہ, ہر چیز جو ہے اقتدار ہے. اس مٹی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. بانی کا ایمان اور نظریہ صرف اقتدار, پاک مٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں. اداروں کے خلاف نامناسب زبان پی ٹی آئی کا وتیرہ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط انداز میں رد عمل دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی لفظی گولہ باری. بولے بانی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی, کیا کوئی پاکستانی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ کیسے خود کو محب وطن کہلوا سکتے ہیں؟
بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری ہے. بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. بولے بانی سے منگل کی ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف کا ماحول کی تلخی کو کم کرنے کا مطالبہ. سما سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں تو پابندی کیسے لگ سکتی ہے. عمران خان کے فیملی والے وہ بھارتی میڈیا کو جا کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور بھارتی میڈیا کو اس انٹرویو میں آپ اپنے ملک کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا کے پاس آپ انٹرویو دے کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی. پیپلز پارٹی کا موقف. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ملک میں دانستہ طور پر نفرت کی آگ پھیلائی گئی. یہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی قیادت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر متنازع بنانے کی سازش کر رہی ہے. کراچی اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو زندہ جلانے کا ہولناک کیس. پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے لیا. ملزم کے ہاتھوں مارے گئے نوجوان کے اہل خانہ کا بیان ریکارڈ. مبینہ ڈاکو کے گھر والوں کا بیان بھی قلم بند. شفاف تحقیقات کا مطالبہ. پولیس کے مطابق ملزم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا. جاں بحق شہری اور مبینہ ڈاکو کے اہل خانہ کو دھمکیوں کی بھی تفتیش. پہلے کراچی میں 3 سال کا ابراہیم آج کروڑ پکا میں 7 سال کا ریحان. کھلے مین ہول نے ایک اور ماں کی گود ویران کر دی. ننھے ریحان کا باپ کے ساتھ ناشتہ لانے کا سفر موت کا سفر بن گیا. مین ہول سے نکال کر طبی امداد دی گئی لیکن بچہ جانبر نہ ہو سکا. والدین شدت غم سے نڈھال. مریم نواز کا نوٹس. ڈپٹی کمشنر لودھرا معطل. فیصل آباد میں بس ڈرائیور کی غفلت نے 6 سال کے ابراہیم کی جان لے لی. 24 گھنٹے بعد ڈرائیور قانون کی پکڑ میں آ گیا. بس کا مالک بھی گرفتار. پولیس نے اب تک اسکول پرنسپل کو شامل تفتیش نہیں کیا. ڈرائیور پہلے بھی 2 حادثات میں ملوث رہا. لین دین کر کے رہا ہوا. بچے کے دادا کا دعویٰ. ملزمان کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ. سخت کاروائی جڑی وہ ڈرائیور کے خلاف ہونی چاہیے. کیوں اس تو پہلے بھی انہیں 2 حادثے کر چکا جڑا کہ کوئی دے لے کے وہ اپنا صلح کر لی. سکول دے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے کہ 1.5 گھنٹہ بچے دی لاش روڈ دے اتنے پئی رہی تے انتظامیہ نے آ کے دیکھیا نہیں ہے کہ اے آپ بھی وہ بچے نو کی. اسلام آباد میں ایک کمسن ڈرائیور کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کا کیس. متاثرہ خاندانوں نے ملزم ابو ذر کو معاف کر دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی. رہا کرنے کا حکم. سینکڑوں میڈلز ہزاروں کھلاڑی. پاکستان میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ. کراچی میں میدان سج گیا. رنگ برنگے مناظر اور سریلی دھنوں میں 35ویں نیشنل گیمز کا آغاز. بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک. قومی ترانے کی دھن اور سبز ہلالی پرچموں کے سائے میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی. آتش بازی نے خوب رنگ بکھیرے. پاکستان آرمی نے شوٹنگ مقابلوں میں 4 گولڈ میڈل جیت کر برتری حاصل کر لی. پاک نیوی کا 2 اور ایئر فورس کا 3 نمبر. بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ. سیکیورٹی فورسز کا ایکشن. 14 دہشت گرد ہلاک. ٹانک میں 7 اور لکی مروت میں 2 خوارج مارے گئے. ڈیرہ بگٹی میں فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد انجام کو پہنچے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. پاک فوج کا بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بہادر جوانوں کو خراج تحسین. کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ ہے. بین الاقوامی کرپٹو ایکسچینج کمپنی بائنانس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان. وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. پاکستانی قیادت کا ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق قواعد و ضوابط مضبوط بنانے کا عزم. چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا. آپ کا شہر آپ کا سما. عوام کا پسندیدہ چینل گجراوالا کی آواز بن گیا. شہریوں کا ماس ٹرانزٹ بس پروجیکٹ ملنے پر سما سے اظہار تشکر. 1 کلومیٹر کے علاقے میں 4 ریلوے پھاٹک بدترین ٹریفک جام کی بڑی وجہ. عوام کا ریلوے لائن پر اوور ہیڈ برج بنانے کا مطالبہ. اندرون شہر بھی متعدد آبادیوں کے حالات ابتر. فیکٹریوں کا دھواں انسانی زندگی کے لیے خطرہ. پینے کے صاف پانی کا مسئلہ بھی توجہ کا منتظر.
خرم دستگیر خان کہتے ہیں شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں گجرانوالہ کی ترقی ہوئی، آج مریم نواز قیادت میں مسائل کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سما کی پہلوانوں کے شہر میں بھرپور کوریج، شہریوں کو مسائل حل ہونے کی امید۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، مختلف مقامات پر فائرنگ اور بمباری، مزید 7 فلسطینی شہید۔ فلسطین کی آزادی اور صہیونی دشمن کے خلاف عالمی اتحاد تشکیل دیا جائے، بین الاقوامی فورس کی نگرانی منظور نہیں، حماس رہنما خالد مشال کا موقف۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ہیرے کی طرح چمکتا ہوا خانہ کعبہ، خلا سے بنائی گئی بیت اللہ کی تصویر دیکھ کر دنیا حیران، ناسا کے سائنسدان نے تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی، سینکڑوں لوگوں نے پسند اور شیئر کیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا شیڈیول جاری، فیفا نے میچز کی ٹائمنگ اور وینیوز کا اعلان کر دیا۔ پہلا میچ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان 11 جون کو ہوگا۔ 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی مہم 13 جون کو مراکش کے خلاف میچ سے شروع ہوگی۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا پہلا مارکا 16 جون کو کینساس میں الجزائر سے شیڈیول۔ ایران کی ٹیم تینوں گروپ میچز امریکہ میں کھیلے گی۔ سعودی عرب کے گروپ میچز میامی اور ہیوسٹن میں شیڈیول۔ میگا ایونٹ میں ریکارڈ 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے 16 شہر میزبانی کریں گے۔ اور سنڈے سے پہلے فنڈے، لاہور کے جیلانی پارک میں رنگوں کی برسات، گلے داؤدی دیکھنے کے لیے بھرپور رش، شہریوں کا خوبصورت دھنوں سے استقبال، سنو کارنر نے مزہ دوبالا کر دیا۔